اس کی بے نیازی ہے حضرت جی، شکر ادا کیا کرو اللہ کا۔ یہ جو ہم امیر لوگ ہیں نا جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ چلے ہو، میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں گاڑیاں دے دی اس نے، ہمیں کیا لگ گیا، ہمیں اس نے بنگلے دے دیے ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں حضرت، کیا کر لیا ہم نے حضرت۔ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا حضرت کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں، بس بے نیازیاں اس کی، جے چاہیں تے راجہ دے یہ چاہیں تے راجہ دے تخت، یہ چاہیں تے شاہ گلو درد خیر۔ اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیازیاں، غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے میرے، ہاں حضرت ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو میسر، ساڑیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے دے۔ ہو سکتا ہے شکر اس کا ادا، اس لیے شکر کیا کرو، شکریہ ہر یا اللہ تیرا شکر بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا حضرت۔ میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے، میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، صرف 36-37 سال میں۔ اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتہ جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانے والا ہے۔ وہ خاوند کو خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو۔ وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی۔ وہ خاوند اٹھا، آیا، بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں۔ اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی۔ اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ میں نے کہا مجھے علم نہیں۔ اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے، یہ چاہیں تھے راجہ دے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے۔ وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے، وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے، سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا کام، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا کام۔ میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے حضور، ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے ہمیں، ہم نے کیا دینا ہے حضرت، ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے۔ کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت؟ وہی تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ وہ کہتی ہے صدا لگی تو مجھے، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، لیکن وہ جو پہلا خامن تھا وہ خود گیا اور باہر جا کے نا اس نے فقیر کو بڑی گالیاں دی، بڑا لعن طعن کیا۔ حضرت جی کبھی نہ کرنا، بلکہ ڈر جایا کرو دیکھ کے، ڈر جایا کرو بڑا۔ وہ روتا وہ چلا گیا، بس پھر حضرت جی زوال شروع ہوا۔ اور حضرت ہماری عادت ہے، آگے کمزور ہیں ہم چڑھ دوڑتے ہیں اس پہ۔ حضرت جی کسی نو ماڑا ویک کے نہ چڑھائی کر دی، ماڑے کو بہتا ڈری، ہم طاقت والے سے ڈرتے ہیں، ماڑے سے نہیں ڈرتے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ عرض کی گئی حضرت کمزور سے کیوں ڈریں، وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن اس کا رب سارا کچھ ہی کر دے گا۔ دھیان رکھنا، یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نا، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک آہ اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام لیتی ہے۔
ایویں آ اٹھتی ہے. غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے, اس بیچارے کی کیا زندگی ہے. لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے. آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا, میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت. پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا حضرت ہے. اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی, بتا بھائی, میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ تو غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے لیے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ لیول کریں گے حضرت. ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں, بانٹا کرو حضرت اس کو. لیکن بانٹنا اس طرح نہیں. اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی, اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی. ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے, گرمی ہوگی, روزہ ہوگا, غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے, نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں. حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں. لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ. آپس میں باتیں شروع ہوئی, یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو, غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا. کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا. سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. ہاں چلو شکریہ میں دیا کرو, خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے. وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے, کس کو کہے جا کے؟ اور یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے حضرت جی. شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو, تیرا شکر ہے حضرت. یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت, شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو. شکریہ کے طور پہ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے, کیڑا کیڑا یتیم ہے, کیڑا کیڑا غریب ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حضرت جی وانڈ لو, آج خدا دی قسم کہنے وانڈ لو, آج اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی, اج اینو وانڈ لو اپنے ہتھاں, اج اینو وانڈ لو حضرت. پھر دیکھو حضرت جی, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت. پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے. میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا, میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا, امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی. میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تو پتہ نہیں کی کرنا, پھر یاری لگنی, پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے, لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری یار, کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا. آج کر لو حضرت جی, آج کر لو. وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی, اور چوٹائیں پھٹیائیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح ہے اس طرح ہے, یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا. بس پھر اس کا زوال شروع ہوا, پھر کچھ نہیں رہا, کنگلا ہو گیا بالکل. میں نے اسے علیحدگی تیار کر لی, اس نے مجھے طلاق دے دی تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی. اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی, وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا, اس نے کہا وہ میں ہوں. جے چاہیں درا جاندے تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں. شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا, شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی. وڈے لفظ نہ بولو, ماڑیاں نال پیار کرو, ماڑیاں نال محبت کرو. وہ کوئی قصور نہیں ماڑا ہے حضرت. میں بچوں کو بتاتا ہوں, میرا نا ایک UMT لیکچر تھا, ہمارے سیالکوٹ میں یونیورسٹی ہے, تو UMT سے باہر نکل کے نا سڑک کراس کر کے جس طرح
दूसरी समत है। ये सड़क ज़रा छोटी है, वो सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है। सामने ना स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूज़र से उतर रहा है उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेब कर दे, ये कर दे, ये इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ। तो मेरे आगे ना छोटे कद की पस्त का औरत, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा। तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई भी, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जरा जी, सर्दियाँ सीज़न है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीज़न है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं हजरत जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में आई। बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेड़ी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी और कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। मैं आपको हकीकत, मैं को लतीफ़ा नहीं सुना रहा। और भाई जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है उसने 300 रुपये किलो सेब कहाँ से बच्चे को लेके देने आया। हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हज़ार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहाँ। अल्लाह की कसम मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया हो गया। तो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी हांडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब किथों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा। जे चाहे ते राह जांदे तख्त अता फरमाई, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर व कीमत रखते हैं। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियाँ समझो काम हो गया बस। हज़रत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने हैं, कितना नवाज दी। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए आए लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चल लो। लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता। कोई छोटी बात है हजरत जी, 37 साल 5 बार दिन में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। है आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह जाए ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना है, तुझे SHO साहब ने बुलाया। मैं 12:30 नहीं, मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी साथ, हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते।